السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے تمام لوگ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج چاند کی جمادی الاخر کی 14 تاریخ ہے۔ آج سے 8 دن کے بعد 22 جمادی الاخر آ رہا ہے، اور 22 تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال پرملال ہوا تھا۔ تو آج چند منٹ آپ ہی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اور ہمارے نبی کے ساتھ جب رہے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہا تو ہمارے نبی کا تو حال یہ تھا، شاعر نے کہا محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو۔ رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، اور عمر توقیر کا سب کو مؤقر ہو تو ایسا ہو۔ عمر توقیر کا سب کو مؤقر ہو تو ایسا ہو، اور کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ کیا ہم کو غلام ان کا، کیا ہم کو امتی ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ورنہ اس امت میں تڑپنے کے لیے تو لوگ تو 70 سال تک دعائیں مانگی تھیں، نہ جانے کتنے سجدے کیے تھے، اس امت میں وہ لوگ پیدا نہیں ہوئے، رسول اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چمکانے والی ذات ہمارے نبی کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مقام، وہ عہدہ رب نے کیا کہ جب اپنی عمر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کب اور کیسے لائے؟ یہ سفر کے لیے ملک شام تجارت کے لیے گئے، جانے کے بعد پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اب اس خواب کی تعویل کے لیے تڑپ رہے تھے۔ راہب سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ اب جب ملک شام میں بحیرہ راہب نام کا ایک دوست نام تھا اس کا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے خواب کی تعبیر سنائی، تو اس نے کہا اگر یہ تمہارا خواب سچا ہے تو عنقریب تمہارے خاندان میں سے ایک نبی پیدا ہوگا، اور وہ نبی نبوت کا اعلان کرے گا، تم اس کے ساتھ رہو گے، تم اس کے ساتھ رہو گے۔ اب جب ملک شام سے پلٹ کر آئے، لوگوں نے کہا، لوگوں سے آ کر پوچھا تو لوگوں نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے سفر کیسا رہا؟ کہا اچھا رہا۔ تم بتاؤ مکہ کے اندر کوئی عجیب و غریب بات تو نہیں ہوئی؟ کہا ہوئی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور رب صرف ایک ہے، لات و عزا کو مت پوچھو، خدا کی عبادت مت، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول پاک کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے سے تعلقات تھے۔ پہلے سے تعلقات ایسے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اگرچہ اس وقت نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن فطرت بچپن سے حضرت ابوبکر صدیق کی ایسی تھی کہ کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ کبھی بھی اس وقت زمانے جاہلیت میں
رسول پاک کی پیدائش سے پہلے شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا. شراب لوگ ایسے پیتے تھے جس میں وہ پانی پیتے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بچپن جس وقت سے اپنے شعور کو پہنچے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا, کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا. اور ہمارے نبی کا بھی یہی حال تھا. تو پہلے سے تعلقات تو دونوں میں تھے. اب جب دونوں میں تھے, رسول پاک کے پاس حضرت ابوبکر صدیق آئے. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد عربی, میں نے سنا اپنے نبوت کا اعلان کیا ہے, تو کیا یہ تم سچے نبی ہو؟ اس طرح کے جب سوال کیے تو کہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر, میں نے وہی کہا ہے جو تم نے خواب میں دیکھا اور ملک شام میں راہی سے پوچھ کر آ رہے ہو, وہی میں نے کہا ہے. کہا وہی میں نے کہا ہے. تو اس وقت گواہی دیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آ گئے. اب دامن اسلام میں آنے کے بعد اس وقت جو اسلام مسلمان ہو رہے تھے نئے نئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا, تو اس وقت مسلمان بننا کوئی آسان نہیں تھا. ہماری طرح نہیں تھا کہ آپ آرام سے ہیں ہم لوگ, بلکہ کسی شاعر نے کہا یہ کہ شہادت کی یہ مسلمان ہونا اتنا کٹھن تھا کہ یہ شہادت کی الفت میں قدم رکھنا تھا. لوگ آسان سمجھتے تھے مسلمان ہونا. جب مسلمان حضرت ابوبکر صدیق ہوئے تو اتنا کفار و مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا ستایا. ایک مرتبہ تو سارے کافروں نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق جو کہ پہلے خلیفہ ہیں, خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ, خلفائے اربعہ میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق, ان کو سارے کافروں نے مل کر اتنا مارا کہ پورا چہرہ اور آنکھیں اتنی سوج گئی کہ ناکوں کا پتہ چل رہا تھا, نہ منہ کا پتہ چل رہا تھا. اللہ اکبر, اتنا مارا تھا. اور اس کے بعد ان کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کو گھر لے کر کے گئے. جانے کے بعد اب لوگوں نے ان کا یہ بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں آنے کا لوگ انتظار کرنے لگے. ایک دن ایک رات پورا گزر گیا. جب رات کے کسی وقت میں حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا, ان کی والدہ ام الخیر ان کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کر کے گئی. انہوں نے کہا دودھ بعد میں پیوں گا, پہلے بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہاں ہے. اتنی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہو, وہ شاہ ہمارا نبی وہ ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں کہا, سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, زور سے بولے ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, قرنوں بدلی صدیوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, کہ ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. رسول پاک کے تو تلووں سے جو پانی ٹکرا گیا, اس ٹکرانے کا عالم یہ بن گیا کہ وہ پانی جو ہے جنت سے بھی زیادہ عظیم و شان ہو گیا. جس جگہ ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ عرش اعظم سے عظیم ہے, وہ جگہ جنت سے عظیم ہے. رسول پاک کے جو تلووں کا عالم یہ تھا, کسی شاعر نے کہا یا رسول اللہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. استاد زمان اعلی حضرت کے بھائی حضرت علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا یا رسول اللہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو کیا ہوتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے تلووں کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا تو سجدہ کرتا, سامنے گر کبھی ہوتا تو سجدہ کرتا. یہ عشق حضرت ابوبکر صدیق نے جب نبی پاک سے کیا تو وہ رسول پاک نے ان کو کیا ایسا چمکایا کہ اللہ کے وہ جانشین بندے بن گئے, اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے, اور تمام امت کے خلیفہ اول بنے. رسول پاک کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا. رسول پاک کے وصال جب ہوا نا تو اندازہ لگاؤ جس کے 40ویں میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے. جس کے 40ویں میں ہم بیٹھے ہوئے, ہم سے ہمارا باپ جدا ہو جائے, ماں جدا ہو جائے یا بہن بھائی جدا ہو جائے تو ہمارے دل پر جو بے چینی ہوتی ہے ہم ہی جانتے ہیں. وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ سے اتنی محبت تھی, کہتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی وابی, آقا ماں باپ آپ پر قربان, جان مال آپ پر قربان, تن من دھن سب تم پر قربان. اس نبی کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا اس وقت
کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہوش اڑ گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا اگر جس نے بھی کہا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تلوار سے گردن کاٹ دوں گا. حضرت عثمان غنی بیٹھے وہ سختہ طاری ہو گیا. ایک صحابی رسول کو جب آیا ان کے لڑکے نے بتایا بیٹے نے یا رسول اللہ یا ابا جان رسول پاک کا وصال ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ آنکھیں جو تھی میرے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی, اب جب نبی دنیا سے چلے گئے آنکھوں کی روشنی تو چھین لے. تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جب رسول پاک کا جب وصال ہوا تو سارے صحابہ اکرام کی حالت ایسی ہو گئی, لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو کہ محبت بہت تھی حضرت ابوبکر صدیق کو رسول پاک سے, لیکن ان کے ہوش و حواس صحیح رہے. ہوش و حواس اس طرح صحیح رہے جب ہجرت کر کے غار اس میں جا رہے تھے تو غار ہرا میں 3 دن 3 رات تک جو قیام کیا تھا اس میں ہمارے نبی نے تربیت کی تھی, اس تربیت کا اثر تھا. اس تربیت کا اثر تھا. جب غار ہرا میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے رسول پاک کو باہر کھڑا کیا اور کہا یا رسول اللہ میں باہر اندر جا کر دیکھتا ہوں. تو اندر جا کر جو سب کچھ تھا صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد سارے جو بل تھے اپنے کیا کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر لگا دیا. ایک سوراخ رہ گیا. جب ایک سوراخ رہ گیا رسول پاک تشریف لائے اور اپنے گود حاضر کر دی. رسول پاک نے کیا سر رکھا اپنے آپ کی گود پر اور آرام کرنے کے لیے سو گئے. جب سوئے اندر سے واقعہ بڑا مشہور سنا ہوگا, سانپ جو تھا ایک سانپ بے تاب تھا رسول پاک کو دیکھنے کے لیے. سانپ نے کئی بار اپنا کھانا ان کے انگوٹھے سے لگایا لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ہٹایا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کو نقصان پہنچ جائے. اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس لیا. جب ڈسا تو 1-2 مرتبہ نہیں کافی مرتبہ ڈسا. جب بے چین ہوئے آنکھوں سے جب آنسو ٹپکے تو رسول پاک کے رخسار پر آنسو گرا. جب آنسو گرا رسول پاک جب آنکھ کھولی کہا ابوبکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے. تو جب جس سانپ نے ڈسا تھا اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا. لعاب دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا تربیت کا اثر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پر کہ ہوش و حواس صحیح رہے. اور ہوش و حواس صحیح رکھنے کے بعد ساری امت کو جو اس وقت جمع کیا تھا پوری امت کو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی. آج ان کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ جب رسول پاک کا وصال ہوا تو سارے جو منافق لوگ تھے انہوں نے پروپیگنڈا یہ کرنا شروع کر دیا, ارے رسول پاک باحیات تھے تو ان کے لیے نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, اب تو کون نماز پڑھے گا, کون زکات دے گا, کون یہ کرے گا, اب تو دین اسلام مٹ گیا معاذ اللہ. ان لوگوں نے جب یہ کہا اور سارے صحابہ کرام کے ہوش و حواس جب باختہ تھے اس وقت ابوبکر صدیق نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اس آیت کو پڑھ کر سنایا. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے ایسا لگا یہ آیت میرے ذہن سے اتری گئی تھی. اس وقت جو جمع کیا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمارے ابوبکر صدیق کی ذات تھی, ان کی ذات تھی. اور نبی پاک کا تو حال یہ تھا, شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں ان کے, کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں ان کے, سرکار کہیں دیکھو یہ دیوانہ ہے دیوانہ. آپ سب یہاں پر حاضر ہیں, ذرا اندازہ لگاؤ ہمیں رسول پاک کا طلبہ مل جائے اور اللہ کے رسول یہ کہہ دیں یہ دیوانہ ہے تو کتنی مقدر کی بات ہے یہ. کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں ان کے, سرکار کہیں دیکھو یہ دیوانہ ہے دیوانہ. اور میں تو ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, یا رسول اللہ ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ, ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. اور یا رسول اللہ ہے مسجد اقصی کو اس رات پہ ناز اب تک آغوش میں اس کی جب نبیوں کا امام آیا, نفرت کے اندھیرے سے الفت کی کرن پھوٹی. نفرت کے اندھیرے سے الفت کی کرن پھوٹی. کب؟ جب پیکر خاکی میں وہ ماہ تمام آیا. کہ نفرت کے اندھیرے سے الفت کی کرن پھوٹی جب پیکر خاکی میں وہ ماہ تمام آیا. یتیموں کو یتیموں کے تھپیڑے سے بچانے کو, یتیموں کو یتیموں کے تھپیڑوں سے بچانے کو, مبارک ہو یتیموں کے بن کر وہ آسرا آیا. درودوں کے قابل سلاموں کے لائق تیری شان صلی علی تاج والے, تیری شان صلی علی تاج والے. مجھے بھی دکھا وہ, مجھے بھی دکھا وہ ادا تاج والے کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے. کہ مجھے بھی دکھا وہ ادا تاج والے کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے.
نہ تو ہے خدا، نہ تجھ میں خدا ہے، نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کائنات کو چمکانا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جو صدیق کہتے ہیں، یہ لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے آپ کو دیا۔ جب معراج پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے اور اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیدار کیا، آنکھوں سے دیدار کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی معراج کی یوں کی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر نادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے نفحات اٹھتے آتے ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے۔ تو جب معراج سے واپس آئے لوگوں نے جھلانا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب معلوم ہوا تو ابوبکر صدیق نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ تو اسی وقت سے آپ کا نام صدیق پڑا، اور 2 سال تقریباً 2 سال اور کچھ مہینے کیا خلافت کرنے کے بعد آپ کا وصال ہوا 22 جمادی الآخر کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو رسول پاک کا ساتھی میدان حشر میں آپ کی شفاعت کبریٰ حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے میں ہم کو نصیب فرمائے۔ ٹائم کی قلت بات کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔